بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیہ حشمت گلشن معمار کراچی سے پوچھتی ہیں کہ اگر جادو کرنے والے کا انتقال ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو کیا اس جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے خود بخود؟ جناب، یہ جادو کا اثر جو ہے وہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جادو کرنے والے کا انتقال ہو جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جادو میں جنات سے بعض دفعہ کام لیا جاتا ہے، ان کو کوئی غلط کام ایسا کیا جاتا ہے، کوئی بہت ہی ناپسندیدہ مکروہ عمل جس سے وہ جنات خوش ہوتے ہیں، پھر ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے، تو جنات وہ جب راستہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس نے پھر یہ پروسیس کیا تھا وہ زندہ رہے یا نہ رہے، اس سے کوئی فرق میری معلومات کی حد تک کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا اس جادو کے علاج کی کوشش بہرحال کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ آج کل جادو کے نام پہ بہت کچھ بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے۔ عامل لوگوں کے پاس آپ جائیں تو وہ لازمی یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہی ہے، تو لوگ ایک وہم میں پڑھ کے ساری زندگی اپنی ان چکروں میں برباد کر دیتے ہیں۔ تو عاملوں کے پاس اس سلسلے میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، کوئی بھی روحانی علاج ہو، آیت الکرسی ہو، سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، یا کوئی آدمی ایسا ہو جو فراڈی نہ ہو، کوئی یعنی دو نمبر ہی نہ کرتا ہو، سادہ طریقے سے علاج کرتا ہو، یہ جو آج کل موکل اور ہمزاد اور فلاں فلاں اصطلاحات استعمال کر کے اور زیادہ پیچیدگیوں میں ڈال دیتے ہیں مریض کو، تو اس سے بات بننے کے بجائے اور زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھ کے بس دم کیا جائے، یا پانی پہ یہ صورتوں کو دم کر کے اس کی چھینٹیں بھی مریض کو ماری جائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ میرے اس بارے میں یوٹیوب پہ بیانات موجود ہیں، جادو کا علاج، روحانی علاج والوں کا علاج، یہ بھی سن لیجیے گا۔ مندر میں ٹائلز لگانے کا حکم۔ ارباز پٹیل انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ میرا ٹائلز لگانے کا کام ہے، کیا مندر میں ٹائلز لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جناب، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کا براہ راست گناہ سے تعلق نہ ہو تو وہ جائز ہے، تو مندر میں ٹائلز لگا بھی سکتے ہیں، کیونکہ مندر میں ٹائل لگانے سے جو ہے یہ براہ راست کوئی بت نہیں بنا رہے آپ، کسی بھی مکان میں ٹائل لگائی جا سکتی ہیں۔ پھر اس مکان کو کوئی اگر گناہ میں استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ہیڈیک ہے۔ جیسے آپ کوئی گھر بناتے ہیں اور اس گھر کو پھر کوئی ناچ گانے کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دے یا اس میں تہجد پڑھے، تو یہ اس کا ہیڈیک ہے، تو آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اوائڈ کریں، اجتناب کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تبلیغ میں ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ۔ ثاقب عمران کرک سے پوچھتے ہیں، تبلیغ والے حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک نماز پڑھنے پر 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اس بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اور بہت بڑے بڑے علماء اس پر تنبیہ کر چکے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ عمرہ افضل یا 4 مہینے؟ اگر کوئی عمرہ کرنے کا موقع آ رہا ہو اور ساتھ میں 4 مہینے لگانے کا بھی موقع ہو تو اس صورت میں عمرے پر جانا افضل ہوگا یا 4 مہینے پر جانا؟ طیب ممتاز کراچی سے۔ دیکھیے، ہر شخص کے لحاظ سے فضیلت مختلف ہو جاتی ہے۔ نارملی تو عمرے کی فضیلت ہے، کیونکہ عبادت مقصودہ ہے، اسلام کا ایک حکم ہے، استحبابی حکم ہی کیوں نہ ہو، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام نے ایک ترغیب دی ہے، بیت اللہ کی زیارت کی جائے حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے۔ لیکن بعض لوگوں کے لیے 4 مہینے لگانا افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ 4 مہینے جب وہ لگائیں گے، بار بار زبان سے یہ تذکرہ کریں گے کہ یہ دین ہمارے اندر آ جائے، سارے انسانوں کے اندر آ جائے، اور خود بھی لوگوں کی فکر کریں گے، تو ایک اس پروسیس سے جب انسان گزرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ چھوٹنے کا بہت زیادہ امید ہوتی ہے کہ گناہ اس کے چھوٹ جائیں گے، اور گناہوں سے بچنا آپ کو پتہ ہے کہ فرض ہے، عمرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جس کی تربیت موقوف ہو 4 مہینے لگانے پر، اس کے لیے تو 4 مہینے لگانا افضل ہے، بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو واجب بھی ہو جائے گا، جن کو جو ماحول سے یعنی ماحول کی وجہ سے گناہوں کی طرف جا چکے ہیں، اور ان کے لیے اب ماحول کو چینج کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ ماحول ایک طویل عرصے تک چینج نہیں کرتے، دینداروں میں نہیں رہتے، وہ گناہ ان سے چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو غالب گمان ہو کہ میں 4 مہینے لگاؤں گا تو میرے گناہ چھوٹ جائیں گے، تو ایسے شخص پر تو 4 مہینے لگانا واجب ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا ضروری ہے،
تو وہ طریقہ جو گناہ سے روکنے والا ہو وہ بھی بہرحال ضروری ہے. لیکن اگر ایک نارملی ایک شخص ہے جس کے گناہوں سے بچتا ہے, شریعت پہ 100% چلتا ہے, تو پھر اس کے لیے دونوں راستے ہیں کہ 4 مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ ہوگا, امت مسلمہ کی اصلاح ہوگی, اس حوالے سے وہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے. لیکن عمرہ اس حوالے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ یہ عبادت مقصودہ ہے. تو اس میں کسی یعنی ہر لحاظ سے کسی ایک عبادت کو ترجیح دینا یہ ممکن نہیں ہے. بعض لحاظ سے عمرہ افضل ہے اور بعض لحاظ سے 4 مہینے لگانا افضل ہے. تو اس میں جو مبتلا بھی ہے, جو خود مبتلا ہو چکا ہے, وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. نارملی تو عمرے کی بہرحال فضیلت ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی براہ راست زیارت ہے اور عبادت مقصودہ ہے. لیکن دوسرے عوارض کے پیش نظر کے تبلیغ میں نکلنے سے اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے, دوسروں کی بھی ہوتی ہے. اس عارضے کو اگر دیکھا جائے تو تبلیغ میں وقت لگانا افضل ہے. تو یہ خود فیصلہ کرنا چاہیے. حرام کھانے سے کتنے دن عبادت قبول نہیں ہوتی؟ محمد صادق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ کیا 1 درہم حرام کھانے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جی ہاں جی, روایت میں موجود ہے حدیث میں کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے. لیکن نماز قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں آپ, بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو برکتیں اور خیریں ہیں اور جو اعلیٰ درجے کی قبولیت ہے, پورا ثواب ہے, وہ مرتب نہیں ہوتا. تو اگر نماز چھوڑ دیں گے, اللہ نہ کرے حرام کھا لیا کسی نے اور یہ کہہ کے نماز چھوڑ دی کہ اب تو 40 دن نماز ہی قبول نہیں ہوگی, تو ڈبل گناہ ہو جائے گا, نماز چھوڑنے کا بھی اور حرام کھانے کا بھی. تو نماز پڑھنا بہرحال فرض ہے, چاہے حلال کھایا ہو یا حرام کھایا ہو, لیکن حرام کھانے سے نماز کی برکت ختم ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ مجیب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف دلی جذبات کو ہی محبت کہتے ہیں یا ہر ایک عمل کی پیروی کا نام محبت ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, مجھے فالو کرو. تو ظاہر ہے اللہ کے رسول سے وہی محبت کرے گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہو. تو جیسے اللہ سے محبت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک رسول کی اطاعت نہ کی جائے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی جائے. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے, شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. یعنی ایمان کی جو شرط ہے نا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار, یہ جب تک نہیں ہوگا تو ایمان قبول نہیں ہے. لیکن پیار نام کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیروی کرنا, کسی کو فالو کرنا. تو شاعر نے کہا ہے کہ پیروی دشوار ہے, تو اس لیے ہر شخص جو ہے نا وہ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن پیروی نہیں کرتا. تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ آپ کو فالو کیا جائے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں داخل ہے. اگر والدین مدرسے کی اجازت نہ دیں, ساجد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں, کیا مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے؟ دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا جب بالغ ہو جائے تو سفر کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, کمانے کے لیے کہ ملازمت کرنی ہے یا تجارت کرنی ہے, ان تمام چیزوں میں لڑکا خود مختار ہے. تو والدین اس پر زبردستی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر لڑکا بالغ ہو گیا, وہ انجینئر بننا چاہ رہا ہے, والدین کہتے نہیں تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. وہ سفر کرنا چاہ رہا ہے, والدین کہتے نہیں تمہیں سفر کی اجازت نہیں. وہ پڑھائی کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے یا کمانے کے لیے, تو والدین کہتے نہیں اجازت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اولاد پر والدین کی اطاعت واجب نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کے گویا یوں سمجھ لیں کہ ہیومن رائٹس ہیں جو اسلام نے دی ہیں. لیکن بہرحال افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ والدین کو خوش کرے, وہ ان کو ناراض نہ ہونے دے. جو کام کرنا ہے ان کی پرمیشن سے کرے. یہ انسان کے خاندانی ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے, اور والدین کو آپ جتنا خوش کریں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کل اللہ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے گا. تو فتوے کی روح سے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, تقوی کی روح سے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں. تو فتوے کی روح سے تو والدین کی اطاعت ان چیزوں میں واجب نہیں ہے. اسی طرح مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. اگر والدین آپ کو مدرسے سے روک رہے ہیں اور آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے عالم بننا بالکل جائز ہے. البتہ ایک صورت میں
یعنی 2 صورتوں میں والدین کی اطاعت واجب ہوگی. ایسا سفر کرنا جس میں جان کو خطرہ ہو تو وہ سفر والدین کی پرمیشن کے بغیر جائز نہیں ہے. اسی طرح مدرسے میں پڑھنے سے اگر والدین کو واقعتاً نقصان ہو رہا ہو، مثال کے طور پر آپ اکلوتے بھائی ہیں اور والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، بھائی تو اکلوتے یعنی مراد یہ کہ آپ کا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے کوئی کمانے والا، تو آپ اگر مدرسے میں جائیں گے تو ظاہر ہے کمانے کے قابل تو مدرسے کی پڑھائی کے دوران آپ کما نہیں سکتے، تو اس صورت میں والدین کو نقصان کا اندیشہ ہے. یا جسمانی خدمت کے والدین محتاج ہیں اور آپ مدرسے میں اگر ٹائم گزارتے ہیں تو والدین کو جو ضرورت پڑتی ہے جسمانی خدمت کی وہ خدمت نہیں پوری ہو پاتی، ایسی صورت میں آپ والدین کی پرمیشن کے بغیر مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. تو والدین کی جو جسمانی خدمت ہے یا مالی خدمت ہے، اگر یہ خدمت پوری کرنے والا کوئی دوسرا بیٹا والدین کا گھر میں موجود نہیں ہے، بیٹی یا بیٹا، بیٹی بھی اس میں داخل ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ ایسی ایکٹیویٹی نہ رکھیں جس سے والدین کو نقصان ہو. لیکن اگر گھر میں دوسرے بھائی موجود ہیں یا جسمانی خدمت کے لیے بہنیں موجود ہیں اور والدین کو معاشی لحاظ سے مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ مدرسہ پڑھ سکتے ہیں، والدین کو اس میں روکنے کا حق حاصل نہیں ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اللہ نے والدین کا حق چونکہ بہت زیادہ رکھا ہے تو اس لیے حتی الامکان کوشش کریں محبت سے والدین کو منائیں، منانے کے بعد داخلہ لیں، اس میں برکتیں انشاءاللہ زیادہ ہوں گی.